الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کر سکوں جو مکے کی سرزمین میں رہتے ہیں اور جو عمرے کو جاتے ہیں اور وہاں سے ٹیلی فون کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور مجلس کی کامیابی کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے، ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جو سرزمین مدینے پر مقیم ہیں اور بارگاہ نبوت میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں کہ ہم ابھی مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے آ رہے ہیں کہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ محبت ایسی ہے جو دنیا کی ساری دولت اگر کسی کو دی جائے تو محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یقیناً میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ایسی محبتوں سے اور ایسے جوش اور جذبے رکھنے والوں سے اللہ نے ہم کو وابستہ کیا، اور یقیناً آپ کی محبت، آپ کی وابستگی انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرے گی۔ میں یہاں کے حالات یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک منظم سازش اور منصوبہ بند طریقے سے جو ہمیشہ ہوتی آیا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہمارے لیے، کہ ہم مجلس کی کامیابی کو روکنے کے لیے مختلف طریقوں سے، مختلف زاویوں سے کوششیں کی جا رہی ہیں، مگر انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام کے تمام منصوبے اور سازشیں اللہ کے فضل و کرم سے مکڑی کا جال ثابت ہوں گی، اور یہ لوگ جو سازشیں کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ مجھے اللہ کی ذات پر اٹوٹ بھروسہ ہے اور اللہ ہی ہم کو کامیاب کرے گا۔ دلوں کو موڑنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ ہم محنت اور جستجو کر رہے ہیں اور اخلاص کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، اور ہماری محنت میں یقیناً کہیں نہ کہیں کوتاہیاں ہوں گی اور غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، مگر وہ غلطیاں اس میں کوئی ہماری بدنیتی نہیں ہو سکتا کہ نہ تجربہ کاری تھی اس میں، یا ہم کو غیر دانستہ طور پر ہم سے کچھ کام ہو گیا، مگر کوئی ہم پر انگلی نہیں اٹھا سکتا ہماری محنت اور اخلاص کے اوپر۔ کسی جماعت کا دفتر دارالسلام کی طرح نہیں ہے، کسی جماعت میں اس طرح کا نظام نہیں ہے کہ جو نظم مرحوم قائد سالار ملت نے قائم کیا کہ دارالسلام ایک وسیع عمارت ہے، دارالسلام ایک بڑے رقبے کے اوپر ہے، مگر ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک رکن پارلیمان اور اراکین اسمبلی بیٹھ کر روزانہ عوام سے ملاقات کرنا، عوام کی شکایت سننا اور عوام کی تنقیدیں سننا، عوام کے غصے کا سامنا کرنا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سیاسی جماعت اس طرح کا نظم بتا سکتی ہے کہ بغیر کسی کو روکے عوام راست آ کر ہم اب اپنے نمائندوں سے بات چیت کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا فرمائیے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے کندھوں پر کہ میں اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھا سکوں، کیونکہ انتخابات ہیں، امیدواروں کا انتخاب کرنا ہے۔ نہیں معلوم اللہ سے میں بار بار بھیک مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے ہدایت دے، کیونکہ نہ مجھ میں اتنی سیاسی تجربہ ہے، نہ میرے پاس اتنا مدبرانہ یا متفکرانہ انداز ہے جو مرحوم قائد سالار ملت کے پاس تھا۔ میں تو صرف اللہ کی بارگاہ میں روز دعا کرتا ہوں کہ پروردگار میرے فیصلے میں برکت دے۔ مجھ میں اتنی سیاسی تجربہ نہیں ہے، نہ میں مجھے جو اتنا بڑے پائے کا میں سیاستدان ہوں، مگر یقیناً کوشش کی بنیاد پر اور اخلاص کی بنیاد پر ہم دعا کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ اچھے فیصلے کرائے، صحیح امیدواروں کا ہم انتخاب کر سکیں، اور ایک مرتبہ جماعت جب امیدواروں کا انتخاب کر لے گی تو یقیناً پوروں کو اس فیصلے کے پابند ہونا پڑے گا، اور ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو اراکین اسمبلی ہیں اور حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ ہے اس پر ہم کامیابی حاصل کریں۔ دوسری چیز کہ ہم راجندر نگر، جبلی ہل اور انشاءاللہ تعالی اور ایک دو شہر کے اسمبلی الخاجات سے بھی مقابلہ کریں گے، اور سکندرآباد کی پارلیمانی سیٹ سے بھی ہم مقابلہ کریں گے۔ پوری محنت جستجو کریں گے، اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ جتنا مجھ سے ہو سکے گا، جب تک میرے جسم میں ایک سانس باقی رہے گی، میں اس جماعت کے لیے، ہر جماعت کی کامیابی کے لیے، اس جماعت کے امیدواروں کی کامیابی کے لیے ہم پوری کوشش کرتے رہیں گے، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری محنت اور جستجو ضرور رنگ لائے گی۔ اضلاع سے، نظام آباد سے ضرور مجلس اتحاد المسلمین اسمبلی میں اپنا امیدوار اتارے گی، تو اور بھی دیگر رائل سیما میں انشاءاللہ تعالی
ہم لوگ ادھونی سے اپنے اسمبلی کے انتخابات میں اپنے امیدوار کو اتاریں گے اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ جماعت کے امیدوار کو کامیابی حاصل ہو. اور اس کے لیے آپ سے پھر سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ نہیں آ سکتے تو کم سے کم آپ اتنا تو ضرور کریے کہ ایک مرتبہ آپ عمرے پر جائیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب آپ کی حاضری ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ ہماری کامیابی کے لیے دعا فرمائیے. اللہ انشاءاللہ تعالی نہیں معلوم کس کی زبان میں کس کی زبان کی دعا پر اللہ سبحانہ و تعالی ان کی دعا قبول کرے گا. اور ہم کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. یقیناً یہ ایک اہم الیکشن ہے. پورے ہندوستان کے سیاسی جماعتوں کی نظریں شہر حیدرآباد پر نظر لگی ہوئی ہے کہ کیسے یہاں کے لوگ کس طرح سے آج ایک شخص کا مقابلہ کریں گے جس کے زیر قیادت احمد آباد کی سرزمین کو معصوم لوگوں کے خون سے لال کر دیا گیا تھا. اور ہم پرامید ہیں اور پورے حوصلے کے ساتھ اور پوری بے باکی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم وقت کے موجودہ ہٹلر کا مقابلہ کریں گے اور کامیابی ضرور اللہ ہم کو عطا کرے گا. یہ چند گزارشات تھیں جو میں آپ تک رکھا ہوں اور انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً جب جلسے ہوں گے تو یوٹیوب پر آئیں گے، آپ لوگ ضرور اس کو دیکھتے بھی ہوں گے. اور میں پھر سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کا استعمال کریے. فیس بک ہے اور ہمارے یہاں کے ایک قدیم مجلسی ایک گھرانہ ہے چاہنے والوں کا، انہوں نے ایکسٹرنیٹ ان کی کمپنی کا نام ہے، انہوں نے میرے نام سے ایک واٹس ایپ کو بھی بنایا ہے جو اینڈرائڈ اور ایپل فون پر دستیاب ہے. آپ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کریے اور جتنا ہو سکے ترغیب دیجیے لوگوں کو کہ ہمارا پولنگ پرسنٹیج بڑھے. ہماری کامیابی سب سے اہم چیز جو ہے ہماری کامیابی جو کام آئے گی وہ ہمارا پولنگ پرسنٹیج. ماضی میں جو ہمارا پولنگ پرسنٹیج تھا ہماری غلطیاں ہیں، اس میں مان رہا ہوں اس بات کو، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کمزوریوں کو دور کیا جائے. مگر ترغیب کرنا، لوگوں کو باور کرنا، باخبر کرنا کہ بھئی اب کے بار یہ ہم ذرا سا بھی رسک نہیں لے سکتے اور اپنا ووٹ کا صحیح استعمال کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے سوشل میڈیا کا استعمال کریے اور اپنی جماعت کے امیدواروں کی کامیابی کے لیے دعا کریے اور آ سکتے تو ضرور آئیے اور انشاءاللہ تعالی تاکہ پھر ہم اچھے طریقے سے اور دوسری ریاستوں میں جا کر نمائندگی کر سکیں. وآخر الدعوانا